سب سے پہلے آپ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد بلوچستان کے طلباء کے مسائل کا اجاگر کرنا ہے۔ 22 ستمبر کو ہم نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ایڈمیشن ٹیسٹ، جو ایک ٹیسٹ منعقد ہوتا ہے آپ کو میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے کے لیے، ہم نے وہ ٹیسٹ دیا اور بیک وقت وہ پورے ملک بھر میں منعقد ہوا۔ بلوچستان کے تقریباً 9000 طلباء تھے، جس میں سے 5600 طلباء نے بلوچستان میں ٹیسٹ دیا اور کوئی 3000 سے زیادہ طلباء تھے جو اسلام آباد اس ٹیسٹ دینے کے لیے گئے۔ لیکن جب ہم ٹیسٹ دینے گئے، سب سے پہلے تو وہاں پہ کچھ بے ضابطگیوں کا مظاہرہ کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے۔ پہلی بات وہاں پہ یہ تھی کہ وقت کی ناپابندی کی گئی اور ہمیں کوئی 10 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ شروع ہوا کوئی 12 بجے۔ اور جب ہم نے کویسچن پیپر ملا، ہم نے کویسچن پیپر دیکھا، اس میں کوئی 26 سوالات آؤٹ آف سلیبس تھے۔ خیر، ٹیسٹ کے کچھ دنوں بعد اسلام آباد میں جو طلباء تھے ہمارے، انہوں نے ٹیسٹ دیا۔ ٹیسٹ کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ سے رابطہ کیا اور اس میں انہیں 6 مارکس سب سے پہلے گریس مارکس دیے گئے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ آیا کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ دوبارہ ریکنڈکٹ کیا جائے۔ ریکنڈکٹ کے ساتھ ساتھ انہیں یہ اپارچونیٹی بھی دی گئی کہ وہاں پہ ان کے جو پرانا رزلٹ ہے اس میں جنہوں نے اس میں وہ اسکور کیا تھا وہ بھی ویلڈ ہوگا، 6 گریس مارکس بھی ملے اور ان کا دوبارہ ریکنڈکٹ بھی کیا جائے۔ پھر 30 دسمبر 2024 کو ان کا جو ٹیسٹ تھا وہ دوبارہ منعقد ہوا۔ ٹیسٹ منعقد ہونے کے بعد ایک تو ان کا ڈیفیکلٹی لیول کافی آسان رکھا گیا اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو دوبارہ سے 13 گریس مارکس ملے، جس کے بعد بلوچستان میں جو میرٹ ہے وہ اتنی بری طرح متاثر ہوا کہ بلوچستان کو ٹاپ کرنے والی جو طلبہ ہے اس نے 176 اسکور کیا ہے اس وقت آؤٹ آف 200، تو اس کو بھی کسی میڈیکل کالج میں اب داخلہ نہیں مل رہا۔ اگر بلوچستان میں کوئی 350 سے 400 سرکاری میڈیکل کالجز میں سیٹ ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی 2% بھی سیٹ اب بلوچستان میں ٹیسٹ دینے والے طلباء کو نہیں مل رہا۔ ہم نے پھر ایک کیس فائل کیا بلوچستان ہائی کورٹ میں، جس میں ہم نے واضح طور پر انہیں کہا کہ ہمارے 25 سے 26 سوالات آؤٹ آف سلیبس آئے ہیں، ڈیفیکلٹی لیول بھی ہمارا وہ ہے۔ پہلے ہی بلوچستان میں آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں کوالٹی ایجوکیشن تو دی نہیں جاتی ہے، ہمارے پاس اپارچونیٹیز تھی نہیں۔ بلوچستان میں اگر آپ کو کوالٹی ایجوکیشن چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ایک اچھی خاصی جو ہے نا فائنینشیل اگر آپ سپورٹ کرنے والا کوئی ہے تب ہی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ طلبہ ہے جو غریبی میں انہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے ٹاٹ والے اسکولوں سے پڑھا ہے، اور یہ جب گئے تھے اسلام آباد جو طلبہ گئے ہیں ان کے پاس اتنی فائنینشیل سپورٹ تھی کہ وہ وہاں گئے۔ اور یہاں پہ طلبہ جنہوں نے ٹیسٹ دیا، اب ان میں سے جو ہے نا جب کسی کو داخلہ نہ ملے گا تو یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہوگا کہ آپ اپنے صوبے میں جب ٹیسٹ دیتے ہیں تو آپ کو داخلہ نہیں ملے گا۔ ابھی جب میرٹ کی متاثری کے حوالے سے ہم بات کریں اور ڈیفیکلٹی لیول ہم دونوں صوبوں کا کمپیئر کریں تو بلوچستان اور اسلام آباد میں دونوں کے کیس میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ جو ہمارا ٹیسٹ کا ڈیفیکلٹی لیول تھا وہ بھی بہت سخت تھا، جو ایک میڈیکل کالج میں داخلہ لینے والے طلباء کے لیے اس طرح کا ٹیسٹ دینا شاید مناسب نہ ہو۔ لیکن پھر بھی بقول PMDC کے کہ بلوچستان کا ٹیسٹ سب سے آسان تھا، مگر یہ چیز بہت واضح ہے کہ اس وقت ہماری پاسنگ ریشو صرف 30% ہے، جبکہ اسلام آباد میں 50% ہے۔ جو پاس کرنے والے طلباء کا ریشو ہے وہ یہاں 30 اور وہاں پہ 50، یہی طلباء تھی، یہاں بھی ٹیسٹ انہوں نے دیا ہے، وہاں بھی ٹیسٹ دیا ہے، ایک ہی ساتھ انہوں نے پڑھا ہے، لیکن ڈیفیکلٹی لیول تو واضح ہے کہ کس کا زیادہ ڈیفیکلٹ ٹیسٹ تھا۔ اور وہاں پہ بلوچستان کے کوئی 15 لڑکوں نے 192 اسکور کیا ہے، وہاں کے ٹاپر نے 198 اسکور کیا ہے۔ ٹوٹل 38 طلباء ایسے ہیں جنہوں نے 190 پلس اسکور کیا ہے، لیکن بلوچستان میں صرف 3 طلباء ایسے ہیں جنہوں نے 170 پلس اسکور کیا ہے، بشمول اس کے جس نے پورے بلوچستان کو اس وقت ٹاپ کیا ہے اور اس کا اسکور بھی 176 ہے۔ ہمارے میرٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت خاران میں ٹوٹل 8 سیٹیں ہوتی ہیں جو ان میڈیکل کالجز میں داخلہ لینے کے لیے، جن میں سے پہلے ٹیسٹ میں
7 سیٹیں ان کو گئی جنہوں نے اسلام آباد میں ٹیسٹ دیا. صرف ایک سیٹ باقی رہ رہی تھی. لیکن اب جو وہ ایک سیٹ ہے وہ بھی یہاں سے چلی گئی, اور وہ بھی بلوچستان کے کسی ایسے طلبہ کو جو خاران ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا تھا اس نے بلوچستان میں ٹیسٹ دیا, کسی کو داخلہ نہیں ملنے والا. ایسے ہی ہمارا آپ آواران کی طرف جائے, آواران کی ہماری ایک کینڈیڈیٹ تھی جنہوں نے 162 اسکور کر کے اپنے پورے ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کیا تھا. لیکن اب جب ان کا ٹیسٹ پہلے گریس مارکس ملے, پھر ریکنڈکٹ ہوا, پھر گریس مارکس ملے 13 گریس مارکس, اس کے بعد وہ ان کے ٹوٹل 10 سیٹس تھی. لیکن اب ان کے بعد ان کو بھی کسی میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملنے والا. پھر ہم اس سلسلے میں ہم نے آواز اٹھائی اپنے حق کے لیے. ہم گئے سی ایم صاحب کے پاس ملنے گئے, ہم گورنر صاحب سے ملے, ہم وائس چانسلر بمس کے پاس گئے. تو پہلے تو ہمیں سنا نہیں گیا. جب ہم نے بہت کوششیں اور ہفتوں تک ہم ان کے انتظار میں بیٹھے, جب ہمیں سنا گیا تو ہم بہت افسوس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں, اور وہ ہمیں صاف واضح الفاظ میں کہتے تھے تو آپ لوگ بھی جاتے اسلام آباد ٹیسٹ دینے. یہاں پہ ایک بندے کے پاس جو ہے نا اتنے پیسے نہیں کہ وہ ٹیسٹ کی فیس آپ لوگوں نے جو 8,000 روپے رکھی تھی وہ شاید وہ بھی افورڈ نہ کر سکے. کسی نے چندہ کر کے کیا, کسی ان کے والدین نے جو ہے نا کن قربانیاں دے کر ان کو پڑھایا. ان کے لیے جو ہے نا ان کی فیسز افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اب وہ کہاں ایک اسلام آباد جائے اور وہاں پہ جو ہے نا ٹریول اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہے وہ پورے کرے یا وہاں پہ رہائش کرے. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان تھا ہمارے لیے. پھر ہم جب ملے, ہم گورنر صاحب سے ملے, ہم وائس چانسلر بمس جو شبیر لیڈی صاحب ہیں ان کو ہم نے آگاہ کیا اپنے ان مسائل کے حوالے سے, اپنے تحفظات کے حوالے سے. تو لیکن کوئی اب تک خاص ہمیں کوئی جواب نہیں ملا ان کی طرف سے, اور اس وقت ہمارا کیس بھی چل رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے کیس کی اس وقت چھٹیاں چل رہی ہے, اور ہمارا نیکسٹ جو ہیئرنگ ہے وہ 27 فروری کی دی گئی ہے. لیکن تب تک یہاں پہ جو ہے نا بلوچستان میں جو میرٹ لسٹیں ہیں وہ لگ جائیں گے, لوگوں کے داخلے ہو جائیں گے, اور تب شاید ہمارے کیس کی وہ ویلیو نہ رہے, نہ ہی ہمارے حق میں تب کوئی فیصلہ ہو سکے گا, کیونکہ وقت گزر چکی ہوگی. اور اس وقت ہمیں کوئی اتنا سپورٹ بھی نہیں کر رہا, حالانکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے نمائندے ہیں, تو وہ ہمیں اس قدر صرف سپورٹ کرے تاکہ ہمارے 4 لڑکے اسلام آباد میں جا کر یہی کیس کرے, وہاں پہ فائل کر لے کہ کیونکہ وہاں پہ اس وقت چھٹیاں نہیں ہیں عدالت کی. لیکن ہمیں نہ ہی یہ سپورٹ کی جا رہی ہے. ہم نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا. ہم نے جب چندہ اکٹھا کیا تو وہاں پہ ہم نے بلوچستان کے ہی ایک وکیل کو فی الحال ہائر کیا ہے اسی کیس کے لیے, لیکن ہمارا ارادہ ہے ہم اس کی طرف جائیں. اگر ہمارے ٹیسٹ میں جو 26 سوالات آؤٹ آف سلیبس آئے تھے, تو اگر ہمیں بکلیٹ شائع کیا جائے تو ہم ان کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں. اس وقت تمام دیگر صوبوں میں بشمول سندھ, اسلام آباد, پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ان کے کوسچن پیپر تھے وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں, اور انہیں اچھی طرح پتہ ہے ہمارا کون سا سوال ہمارے نصاب میں شامل ہے یا نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ شائع بھی نہیں کیا گیا, اور ہمیں جو ہے نا اگر یہ شائع کیا جائے تو ہم ان کی 26 سوالات کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں. ہم نے 537 گریونسز, جب ان کا ایک پورٹل تھا ٹیسٹ کے بعد, بی ایم سی کی جانب سے ایک پورٹل کا آغاز کیا گیا کہ آپ کو اگر کوئی خدشہ ہے, کوئی مسائل ہوئے ٹیسٹ کے حوالے سے, تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہم نے جب وہاں پہ کوشش کی تو وہ پورٹل ان کا کام نہیں کر رہا تھا اور ہماری گریونسز اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی. ہم گئے ہارڈ کاپی میں 537 گریونسز 28 ستمبر سے پہلے ہم نے وہاں پہ ان کے پاس جمع کروائی, لیکن ان میں سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کسی ایک پر بھی ہمیں جواب نہیں ملا, حالانکہ ہمارے پاس ان کی ریسیونگ بھی موجود ہے. یہ طلبہ ایسے طلبہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. جب ان کے ہم عمر ساتھی جاتے تھے کسی گھومنے کے لیے کہیں, یہ اپنے ایک بند کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے پڑھائی کی ہے, غربت میں پڑھا ہے, فاقوں میں پڑھا ہے, اور ان کی والدین کے خواب ہیں, ان کے خاندان کی امیدیں ان سے جڑی ہیں. ہم اس وقت حکومت بلوچستان سے, وزیر اعلیٰ صاحب سے, عدالت عالیہ سے اور تمام حکام بالا سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے
ملک کا مستقبل ایک مضبوط ہاتھوں میں ہو تو برائے مہربانی ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ مذاکرات کرے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. ہمارے مطالبات بہت واضح ہیں. یا ہمیں گریس مارکس دیے جائیں تاکہ ہمارا بھی جو ایگریگیٹ ہے وہ ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ آئے، یا ہمارا ٹیسٹ دوبارہ ریکنڈکٹ کیا جائے، یا کوئی ایسا سسٹم بنا جائے کہ اگر کسی ڈسٹرکٹ میں 10 سیٹس ہیں ٹوٹل، تو ان میں سے 5 سیٹ جو ہے وہ ان کو جائیں جنہوں نے آؤٹ آف پروونس انہوں نے ٹیسٹ دیا، اور 5 سیٹ انہیں دیے جائے جنہوں نے بلوچستان میں ٹیسٹ دیا. اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو ہم یہ بات دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے حق کے حصول کے لیے کسی بھی قربانی سے درغ نہیں کریں گے. ہم یا بھوک ہڑتال پہ بیٹھیں گے، ہم اپنا کیمپ لگائیں گے، اور اگر اس حق کے حصول میں ہماری جان بھی جاتی ہے تو ہم اس بات سے نہیں کترائیں گے. شکریہ آپ سب کو.